AR میڈیا ہاؤس۔ جنوبی پنجاب کے حالات وہ بہت زیادہ وہ اگست کے شروع سے ہی خراب ہوئے، اور چونکہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ بھی بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں کے ساتھ واقع ہے۔ جب بلوچستان کے اندر بارشیں ہوتی ہیں اور پانی بہت زیادہ آتا ہے تو وہ پانی جب ندی نالوں میں چلتا ہے تو وہ جنوبی پنجاب سے اور پھر وسطی پنجاب سے ہوتا ہوا وہ سمندر میں جاتا ہے۔ تو شروع میں چونکہ بالکل یہی علاقے آتے ہیں، تونسا شریف آتا ہے، ڈیرہ غازی خان آتا ہے، راجن پور آتا ہے، فاضل پور آتا ہے، اسی طریقے سے راجن پور آتا ہے اور روجھان آتا ہے، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ تو یہ سارے علاقے بہت شدید متاثر ہوئے اور بارشیں بھی اس سال بے انتہا ہوئیں، اور اتنی تیز بارش ہوتی، اور ایسا جب آپ وہاں چلے جاتے تو ایسا لگتا کہ وہ آسمان میں ہر جگہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، اور پانی جو ہے وہ نالے کی طرح، پرنالے کی طرح بارش کا پانی وہ گر رہا ہوتا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی چھتیں گر گئیں، مکانات گر گئے، اور دریا کا جو پانی یا جو سیلابی ریلیں اس کے کٹاؤ کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ رہائشی زمین وہ دریا برد ہو گئی، وہ پانی میں چلی گئی، یہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے قبل سے سندھ میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، سندھ میں تو کہیں کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ بالکل، سندھ میں تو انتہا ہو گئی۔ سندھ میں جتنی بارشیں ہوئی ہیں، اور سندھ اس وقت جتنا ڈوبا ہوا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا جانا ہوا اور واپس آنا ہوا، اسی ہفتے ہم گئے بھی سندھ سے، اور واپسی بھی ہے، تونسا شریف ہم گئے، ڈیرہ غازی خان ہم گئے۔ تو سندھ میں جیسے ہی ہم حیدرآباد سے آگے نکلے تو کوئی روڈ، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جس کے دونوں طرف 5-5 فٹ 4-4 فٹ پانی نہ ہو، اور دونوں طرف کی آبادیاں وہ زیر آب نہ آ گئی ہوں، اور وہ سارے لوگ سڑکوں پر، پیٹرول پمپس پر یا کسی بھی شیڈ کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے، اور کوئی اپنی چارپائی بچا کر لا رہا ہے، کوئی اپنا ٹرنک بچا کر لا رہا ہے، کوئی اپنی بکریاں نکال کر لا رہا ہے۔ یہ سچویشن پورے سندھ میں، حیدرآباد سے آگے ہم نے سکھر تک یہ سچویشن ہم نے دیکھی، اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرا خیال، میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی ایک مکان بھی ایسا نہیں بچا ہوگا جہاں تباہی نہ ہوئی ہو۔ پکے مکانات تھے تو دراڑیں پڑ گئیں، اور کم پکے مکانات تھے یا بالکل کچے مکانات تھے تو وہ زمین بوس ہو چکے ہیں، منہدم ہو چکے ہیں۔ لوگوں کا اربوں روپے کا سرمایہ جو غریبوں کا ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی تباہی بتاؤں، نہ اس کو کہیں نشر کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ اویئرنیس ہے، لیکن جو بھی وہاں جا رہے ہیں اگر آپ ان کا درد دل معلوم کریں، آپ ان کا سینہ چاک کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے انتہا تباہی ہے، اور نہ ان کے پاس ٹینٹ ہے، نہ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی انہیں میسر ہے، اور بہت زیادہ بھی کسی کے پاس ہے تو اس نے کوئی پلاسٹک کا شاپر لے لیا، وہ اپنے اوپر ڈھانکا ہوا ہے اور بارش سے بچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو این جی اوز ہیں، جیسے ہمارا ادارہ ہے خدیجہ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے علاوہ اور بھی ادارے ہیں، اب یہ این جی اوز ایک حد تک کام کر سکتی ہیں۔ ہم کسی بھی علاقے میں 10 خیمے دے سکتے ہیں، 20 خیمے دے سکتے ہیں، 100 علاقے ہیں، 150 علاقے ہیں متاثر، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور وہاں جو ضرورت ہے، ایک ایک علاقے میں 200 300 ٹینٹس کی ضرورت ہے فوری، 200 300 راشن پیکیجز کی ضرورت ہے فوری۔ میں کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں آ گئے، اور جو لوگ پانی کے سڑک کے مین لائن کے دوسری طرف ہیں وہ کسی نہ کسی محفوظ مقام پر یا اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہ چھتیں منہدم اور پانی میں گر جائیں۔ اس کا بھی خطرہ موجود ہے جب وہ رابطے کرتے ہیں، کوئی واٹس ایپ آتا ہے، چونکہ جب آپ ویلفیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں تو لوگوں کو ایک آس ہو جاتی ہے، اتنے میسیجز آ رہے ہیں، اور وہ لوگ انتہائی نیڈی ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ 2 نمبر ہو یا اس کو ضرورت نہ ہو۔ جو تصاویریں وہ بھیجتے ہیں، جو ویڈیوز وہ بھیجتے ہیں، جو اپنا درد دل وہ بھیج رہے ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اتنی بری صورتحال ہے سندھ کی۔ اس طرح جنوبی پنجاب کے اندر یہ جو روجھان ہے، راجن پور ہے، یہاں بھی آج ایک ساتھی نے ابھی صبح میسیج کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ 1-2 کشتیاں ریسکیو والوں کی اویلیبل ہیں، اور ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بلوچستان سے یہ سلسلہ شروع ہوا 25 جولائی سے، اور پھر یہ جنوبی پنجاب کو متاثر کیا، اور اب پورا سندھ متاثر ہے، پورا سندھ۔ اور سندھ کا یہاں سے لے کر حیدرآباد سے آپ آگے نکلیں، اور دوسری طرف آپ ٹھٹا سے آگے نکلیں، یہ 2 بڑے بڑے ہمارے راستے ہیں کراچی سے نکلنے کے، تو حیدرآباد سے آپ آگے نکلیں سکھر تک آپ کو سیلاب متاثرین ہی ملیں گے، آپ کو نارمل انسان نہیں ملے گا، کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا
جو یہ کہہ سکے کہ میرا گھر محفوظ ہے, جو آپ کو یہ بتا سکے کہ میرے گاؤں میں میری بستی میں پانی نہیں آیا. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں. اور آپ ٹھٹا سے آپ آگے نکلیں, سجاول سے آپ آگے نکلیں, یہ جو دوسرا راستہ ہے ہمارا, تو یہاں گھاروں سے آپ ساکران کی طرف چلے جائیں, کیٹی بندر جو سمندری بستی ہے, وہاں پر بھی کوئی بستی ایسی نہیں جو بچی ہو. وہاں سے آپ آگے بدین چلے جائیں, پورا بدین وہ ڈوب چکا ہے. اس وقت جو سردست ضرورت ہے, چونکہ بارشیں چل رہی ہیں, اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خیموں کی, ترپال کی, پلاسٹک کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں اس وقت مارکیٹ سے بھی شارٹ ہیں. اچھا, یعنی پیسے آپ کے پاس ہوں, آپ خریدنا چاہیں تو یہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. یہ 2 دن کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اشد ضرورت وہ خیموں کی ہے, ان کو خیمے فراہم کیے جائیں. اس لیے کہ راشن کی بھی ضرورت ہے, لیکن راشن وہ بیچارے کہاں لے کر جائیں گے؟ اس راشن کو سنبھالنا بھی ایک کام ہے. خاندان کہاں رکے گا؟ جی, کہاں وہ رکے گا؟ تو اگر آپ ان کو خیمہ دے دیں گے تو 1 ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, مہینے کے لیے ان کے لیے چھت کا اور سر چھپانے کا ایک ان کو موقع مل جائے گا, اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس دھوپ سے, بارش سے, گرمی سے, سردی سے اپنے کو, اپنے بچوں کو بچا سکیں گے. اس کے ساتھ مچھر دانیوں کی بھی ضرورت ہے, چونکہ پانی ہے اور اس میں مچھر پیدا ہو چکے ہیں, تو وہاں اس روڈ سے آپ گزر نہیں سکتے, اتنے مچھر ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ طرح کی بیماریاں ہو رہی ہوں گی, ملیریا, دوسرا جلدی بیماری. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیش کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں جو عام طور پہ کوئی ویلفیئر ادارے نہیں دیتے. بچوں کے لیے دودھ لینا ہے تو وہ کیش ہوگا تو بیچارہ لے سکے گا. اب نہ اس کی کھیتی ہے, نہ اس کی ملازمت ہے, وہ جو دہاڑی لگاتا تھا اب اس دہاڑی سے بھی محروم ہو چکا. پورا سسٹم, کاروباری زندگی مفلوج ہے, شہر پورے بند ہیں, سب چیزیں متاثر ہیں. تو نقدی کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ طبی امداد کی بھی ضرورت ہے. جیسے ہمارے پاس ایمبولینس ہے, لیکن وہ ایمبولینس ناکافی ہے. وہ ایک ایمبولینس ہوتی ہے اور 10 جگہ سے فون آ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ادھر منگواتا ہے. جہاں ہم اپنا ریلیف کیمپ قائم کر, جیسے اوتھل میں ہم نے, اوتھل سٹی میں ریلیف کیمپ قائم کیا, ہم نے وہاں ایمبولینس اپنی رکھی, تو وہ ایمبولینس اتنی زیادہ استعمال ہوئی کہ وہ ایمبولینس کا اپنا حلیہ اور اپنا سسٹم ہی خراب ہو گیا. تو طبی امداد کی موبائل ڈسپینسریاں, موبائل کلینکس, ایمبولینسز وہ ان علاقوں میں مخیر حضرات لے کر جائیں, اس میں ایک ڈاکٹر بٹھا لیں اور وہ صرف گزریں وہاں سے. لوگ خود آئیں گے, کسی کو پیناڈول چاہیے ہوگی, کسی کو اسکن کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئیں, اینٹی الرجک دوائیاں, کھانسی, نزلہ, بچوں کے جو سیرپس ہوتے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے طور پر اس میڈیکل کا بھی بندوبست کریں. کوئی بھی ایمبولینس ہائر کر لیں, کوئی بھی ہائی جیٹ گاڑی لے لیں, ہائی روف گاڑی لے لیں, ہائیسٹ گاڑی لے لیں, اس میں دوائیاں لیں, ایک ڈاکٹر کو بٹھائیں اور ان علاقوں سے گزریں. اس کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یومیہ پکا پکایا کھانا انہیں فراہم کرنا ہے, اس لیے کہ جلانے کی کوئی چیز نہیں ہے, پکائیں گے کیسے؟ تو بریانی کے پیکٹس ہوں, سالن کے پیکٹس ہوں. الحمدللہ ہمارا ٹرسٹ وہ یومیہ اس وقت ہزاروں سیلاب متاثرین کو وہ پکا پکایا کھانا بھی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ پیک سالن کے تھرماپول کے وہ ہیں, پیکٹس ہیں, جن کی ایکسپائری 1 سال ہے. یعنی وہ جو سالن ہے وہ 1 سال تک خراب نہیں ہوگا. وہ بھی آپ ان میں تقسیم کر رہے ہیں, وہ بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں متاثرین میں. ماشاءاللہ. اسی طرح منرل واٹرز کی بوتل انہیں فراہم کی جائیں. 6 لیٹر کی ایک بڑی بوٹل آتی ہے منرل واٹر کی, وہ ان تک پہنچایا جائے. جیسے کہ صاف پانی نہیں ہے نہ پکانے کے لیے, نہ پینے کے لیے. وہ جو دریا کا پانی ہے یا جو سیلابی پانی ہے وہ انتہائی گرد آلود ہے. وہ گدلا پانی, اس کو آپ ہاتھ میں لیں تو آپ کو نیچے کی لیئر نظر نہیں آتی. اگر وہ پینے سے پھر معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں, معدے کی اور بہت ساری بیماریاں ان سے پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ کچھ جو ہے وہ متاثرین کی ضروریات ہیں. JTR میڈیا ہاؤس.